میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں عید الفطر کا خوبصورت دن عطا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید الفطر کا دن اللہ کی طرف سے بندوں کو انعام ملنے کا دن ہے، اور اسلام کے اندر اللہ نے 2 عیدیں بنائی ہیں کہ مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق خوشی کریں، اور عید کے دن اللہ کے بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے میزبان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینے والوں کو دیکھا کہ سال میں کئی مرتبہ خوشی کا دن مناتے ہیں، اور ان کی خوشی میں اللہ کی نافرمانی شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے دن جو متعین کر رکھے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، ہم سال میں متعین دنوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 دن خوشی کے بنائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن، اور دونوں دن اللہ نے عبادت کے اختتام پر بنائے کہ رمضان کے تم نے روزے رکھے ہیں، اب رمضان کے روزوں کا اختتام ہوا ہے تو تمہیں عید الفطر دی جا رہی ہے۔ اس دن تمہاری خوشی اچھے کھانے میں ہو، تمہاری خوشی اچھے کپڑے پہننے کے اندر ہو۔ اور عید الاضحیٰ کا دن بھی اسلام کا عظیم رکن جسے فریضہ حج کہتے ہیں اس کے اختتام پر ہوتی ہے۔ تو مسلمان کی خوشی میں عبادت شامل ہے، مسلمان کی خوشی عبادت کے اختتام پر ہے۔ تو اسلام کے اندر اللہ نے ہمیں 2 دن خوشی کے عطا فرمائے، اور مسلمان کی خوشی حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب اس کی عید اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ایمان والے پورا مہینہ روزے رکھتے رہے، تلاوت کی، تراویح پڑھی، تو اللہ عید الفطر کے دن رمضان کی قدر کرنے والوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو پوری روئے زمین پر فرشتوں کو پھیلا دیا جاتا ہے، فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ عید الفطر کا دن صبح کا آغاز ہوتا ہے، فرشتے گلیوں میں پھیل جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، نکلو اس ذات کی طرف جو بہت کرم کرنے والا ہے، نکلو اس اللہ کی طرف، اس کے گھر کی طرف جو تمہیں بخشنے والا ہے اور تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے مخلص بندے جنہوں نے رمضان کی قدر کی وہ اللہ سے انعام لینے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور میرا رب آسمان پہ ان بندوں پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا الباری تعالیٰ، مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ مزدور کو اس کی پوری مزدوری مل جانی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پہلا یہاں پہ 2 خطاب اللہ فرماتے ہیں۔ پہلا خطاب اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی۔ اور پھر اللہ رب العزت
اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے رمضان کے روزے رکھے، تم نے تراویح کی نماز پڑھی، تم اس رمضان کی عبادات کے بدلے میں تمہیں آج اللہ کے دربار سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہیں بخش دیا گیا، اب بخشے بخشائے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، بخشے بخشائے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ رب کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے انعام کا اعلان ہوتا ہے، اور یہی وہ انعام ہے جو مسلمان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے معافی مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں اسے مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ صحابہ کی نظریں، صحابیات کی نظریں مغفرت کے اوپر لگی ہوتی تھیں کہ دنیا جیسی ہے گزر جائے، اللہ اس تکلیف کے بدلے، اس عبادت کے بدلے، اس عمل کے بدلے میری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ قباء بستی میں صحابہ کرام رہتے تھے، بخار ہو گیا انہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 1 ہفتے سے بخار ہے، آپ دعا فرمائیں ہمارا بخار اتر جائے۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جنت چاہیے یا بخار سے شفا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو جنت چاہیے۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگا دو مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت میں نے عدت للمتقین، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے۔ فرمایا جاؤ پھر، بخار اپنی مدت پوری کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آج کے مسلمان کو پریشانی، کو تکلیف، اس کی زبان سے نہ شکری کے کلمات نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں جی، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی روزانہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے، لیکن پریشانی نہیں جاتی۔ میں کہا کرتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعمال نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی؟ میرے نبی نے فرمایا جتنی ذہنی کوفتیں ذہنی طور پہ مجھے پریشان کیا گیا ہے، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو نہیں کیا گیا۔ کتنی تکلیفیں آئیں، کیا اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم سمجھتے ہو کہ بس ہم ایمان لے آئے اور اسی ایمان کے بدلے میں ہمیں بخش دیا جائے گا؟ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ آمنا، تم ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جس طرح پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تمہیں بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا، تمہارے اوپر بھی امتحان آئے گا۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہونے والے کو کیا ملے گا؟ جو اس امتحان پر صبر کر گیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ انعام دے گا تو لوگ تمنا کریں گے کاش ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، ہم صبر کرتے، آج ہمیں بھی یہی انعام ملتا۔ مسلمان کے اندر سے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا۔ یہ 5-4 افراد فیملی کا ایک گھر، وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ یہ گھر کے اندر تھانے دار بن کے رہتا ہے، گھر کے اندر اپنا روب جماتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے بچوں کا حقوق کیا ہے، میرے بیوی کے حقوق کیا ہیں، میں نے گھر سے کی طرف سے ملنے والی اگر پریشانی تکلیف آتی ہے، مجھے صبر کا حکم بھی ہے، مجھے شکر کا حکم بھی ہے۔ شکر تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شکر کے متعلق بھی موجود ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اچھی چیز سامنے آئے، تمہاری طبیعت کے مطابق ہو، کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر تمہیں کوئی ناگوار چیز پیش آ جائے، تمہاری طبیعت کے مطابق نہ ہو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے
تم یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرو، اچھی چیز میں بھی اللہ کی تعریف اور پریشانی میں بھی رجوع اللہ کی طرف ہو۔ تو عید الفطر کے دن اللہ اپنے بندوں کو انعام دے رہے ہیں، اور انعام بھی بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس انعام ملنے کی کوئی قدر نہ کرے تو اس سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جس کو رب کی طرف سے انعام ملے اور وہ اس کی قدر ہی نہ کرے۔ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام۔ ایک اللہ والے عید کے دن دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، ہر چھوٹا بڑے سے عید مانگتا ہے، میرے تو آپ ہی بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں بھی آپ سے عید مانگتا ہوں، میں عید بخشش اور مغفرت کی صورت میں مانگتا ہوں، میری بخشش فرما دیجئے، میری مغفرت فرما دیجئے۔ تو واقعے میں لکھا ہے کہ ایک پرچی انہیں ملی راستے میں جاتے ہوئے، اس کے اوپر لکھا تھا اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جس کو رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ مل جائے، اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اب اس انعام کی قدر کون کرے گا؟ جو اس انعام ملنے کے بعد اپنے رب کی عبادت کرنے کے ساتھ شکر ادا کرے گا۔ اللہ نے گناہ معاف کر دیے کہ اب تم نئی زندگی کا آغاز کرو۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت انعام اللہ کے بندوں کو مل رہا ہے، اور بندے اگر عید الفطر کے بعد انعام ملنے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کریں، پھر اللہ کے حکم کو توڑیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑیں، تو کتنے محروم لوگ ہیں، کتنے بدبخت انسان ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ملی ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال رہا۔ کتنے مسلمان کے مجموع میں اعلان کرو جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، ان کی زندگی میں رمضان آیا، انہیں ایک روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوا، انہیں ایک دن تراویح کی نماز نصیب نہیں ہوئی، انہیں قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوا، اور اس مسلمان کا دعویٰ کیا ہے؟ میں محمد الرسول اللہ کا عاشق ہوں، میں اپنے نبی سے عشق اور محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سارے اعلانات حلق کے اوپر ہیں، حلق کے نیچے نہیں ہیں۔ حلق کے نیچے جو اعلان ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متی ہوگا، اسے بتانا نہیں پڑے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، اس کا چلنا بتائے گا یہ رسول اللہ کا عاشق ہے، اس کا لباس بتائے گا، اس کی شکل بتائے گی، اس کی صورت بتائے گی، اس کا کھانا بتائے گا، اس کا پینا بتائے گا، اس کا اٹھنا بتائے گا، اس کا لیٹنا بتائے گا، اس کا سونا بتائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور ان سے عشق کرتا ہے۔ اسے کسی قسم کے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا عمل بتائے گا، اسے بتانا نہیں پڑے گا۔ جب حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں پڑے گی تو اس کی دوڑ مسجد کی طرف ضرور لگے گی۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تمہیں اللہ کا منادی پکار رہا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تمہارا رب تمہاری کامیابی نماز میں بتا رہا ہے۔ لیکن مسلمان کہتا ہے کہ میرے نزدیک میری دکان بڑی ہے، یہ اپنے عمل سے بتاتا ہے، میری ملازمت بڑی، میری دکان بڑی، میری تجارت بڑی، میری برادری بڑی، میرے عزیز و اقارب بڑے ہیں، اللہ کا حکم چھوٹا ہے، اللہ کا حکم چھوٹا ہے۔ اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھتے ہوئے یہ اللہ کے اتنے بڑے حکم کو توڑ دیتا ہے اور نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان، میرے نبی جب معراج کی رات تشریف لے گئے آسمانوں پہ، تو اللہ کے نبی کو جب جہنم دہکتی ہوئی دکھائی گئی اور ایک شخص کو سخت ترین عذاب کے اندر اللہ کے نبی نے مبتلا دیکھا، تو اللہ کے نبی نے فرشتے سے سوال کیا کہ اتنا سخت اسے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا یہ وہ شخص ہے آپ کی امت کا جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، ایک نماز عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، آج جہنم کے اندر سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ امت جو ساری نمازیں چھوڑ چکی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میرا تیل زمین کے اوپر گرا اور زمین کے اندر چلا گیا، آپ زمین کو کہیں کہ اللہ کے حکم سے میرا تیل واپس کرے۔ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتی ہو، تیل کیسے واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے زمین کو خطاب کیا، اے زمین اس کا تیل واپس کر دے وگرنہ اس جگہ پہ میں بے نمازی کو دفن کروں۔ تو واقعے میں لکھا ہے اس کا پیالہ تیل سے بھر گیا۔ زمین پناہ مانگ رہی بے نمازی سے، اللہ کے نبی کفر بتا رہے، لیکن مسلمان اتنا بے حس ہے کہ اسے 5 مرتبہ اس کے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز جاتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز جاتی ہے، لیکن یہ نماز کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، نماز کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھتے، کیونکہ گناہ کر کے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک گناہ کرتے ہو ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتے ہو دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتے ہو دل کے اوپر تیسرا نقطہ کرتا ہے۔ یہ گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف اس مسلمان کے قدم نہیں اٹھتے، دل مردہ ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب مسلمان دیکھ لے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کتنے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ یہ موبائل نے جتنی تباہی مچائی ہے، جتنے گناہوں کا ذریعہ یہ موبائل بنا ہے، اس کو ہلکا پھلکا موبائل نہ سمجھے۔ بڑی خوبصورت ایک عالم بات بتا رہے تھے کہ اے ہلکے پھلکے موبائل تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر موبائل کا استعمال صحیح نہ کیا، موبائل کا استعمال ضرورت کے مطابق نہ رکھا، تو یہ موبائل اللہ کی بڑی بڑی نافرمانی تم سے کروا رہے ہیں۔ ایک ٹچ کے اوپر دنیا کی ساری گندگیاں تمہارے سامنے کھل سکتی ہیں، لیکن وہ بچے گا جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ گناہ پر قدرت تھی، گناہ پر قدرت تھی، لیکن گناہ سے رک گیا۔ کیوں رکا؟ کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کا روزہ کیوں نہیں توڑا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیاس لگی پانی نہیں پیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھوک لگی کھانا نہیں کھایا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ دیکھ رہا تھا، جب مسلمان دوسرا گناہ کرتا ہے اس وقت بھی رب کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا، تم نے گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، تو میرے رب کا اعلان ہے، سنو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اسے اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس خوبصورت دن، یہ رب کی طرف سے ملنے والے انعام والے دن، یہاں سے کچھ تو عزم کر کے جائیں میرے بھائیوں۔ زندگی جتنی گزر گئی، اللہ نے رمضان کا مہینہ ایک انعام کی صورت میں بھیجا۔ خدا را آج توبہ کر لو، اپنی زندگی کو سنوار لو، کم از کم آج کی دن، اس مبارک دن اللہ کی رحمت آپ کے اوپر فخر فرما رہی ہے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے، اور تم بخشے بخشا یہاں سے گھروں کی طرف لوٹے گو۔ ایک تو عزم کر کے جاؤ کہ ہم خود بھی نمازی بنیں گے، اپنے پورے گھر کو نمازی بنائیں گے۔ ہمارا گھر صبح فجر میں قبرستان کا منظر نہیں پیش کرے گا، ہمارا گھر کا ہر فرد، میرے بچے، میری بیوی، میری اولاد، میری بیٹیاں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گی۔ میں خود بھی، میرے قدم 5 وقت مسجد کی طرف اٹھیں گے۔ اور دوسرا عزم یہاں سے یہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم اپنے گھر کی خواتین اور اپنی بیٹیوں کو باپردہ بنائیں گے۔ بے پردگی نے جس طرح بے حیائی پھیلائی ہے، بے حیائی پھیلی، بے پردگی سے پھیلی، تو اس گناہ کی وجہ سے، اس نحوست کی وجہ سے مسلمان پر وبائیں آتی ہیں۔ تو آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو باپردہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بھی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت برستی ہے۔ جب تک وہ بے پردہ غیر محرموں کے سامنے رہتی ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہتی ہے۔ ہمارے گھروں سے پردے کا نظام ختم ہو گیا، ہر کوئی آ رہا ہے، دستک دے رہا ہے، اندر جا رہا ہے، وہ دیکھو تو صحیح بھائی اس کا عورت سے رشتہ کیا ہے، وہ تو غیر محرم ہے۔
اس کی طرف دیکھنا ہی حرام ہے. کوئی نہیں جی یہ تو ہمارا کزن ہے, یہ تو ہمارا بھائی ہے, یہ تو فلاں ہے. اس شریعت کو نہیں پتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا الحمو الموت, دیور موت ہے. میرے نبی کا فرمان دیور موت ہے. کیوں کہا ہے؟ مجھے آپ کو پیغام دیا ہے, اگر تم اپنی گھر کی خواتین کو باپردہ بناؤ گے تمہارے گھر میں حیا کا بول بالا ہوگا, تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت اترے گی. یہ دو عزم آج ہر مسلمان جہاں سے کر کے جائے کہ ایک نماز کا اہتمام ہوگا, ایک گھر میں پردے کو رواج دیں گے, ترغیب چلائیں گے. ہمارے گھر کی ہر بیٹی, ہمارے گھر کی ہر خاتون انشاءاللہ باپردہ ہو کر باہر نکلے گی. اور شیطان نما انسان اپنی تیروں میں شیطان کے تیر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو ان شیطان نما تیروں سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ سب مسلمان کو عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے. اور عید الفطر کے دن آپ کو پتہ ہے مسلمان کی عید کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے. تو اللہ نے ہر عید کے دن مسلمان پر عید الفطر کی نماز کو واجب کر دیا ہے کہ سب سے پہلے تم میرے گھر آؤ, مجھے سجدہ کرو اور مجھ سے انعام لو, مجھ سے عید لو, پھر اپنے گھر کی طرف